بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ کیا جا چکا ہے جماعت کے بعد کہ آج ہمارے تاریخ اسلام کی ہماری 756ویں نشست ہے، 757ویں نشست۔ دیکھیں یہ پرچہ نہیں لا رہا، یہ پرانا ہے، 757ویں نشست ہے، اور اسے مخاطب کر رہے ہیں جناب احمد علی صاحب، کیوریٹر سالار جنگ میوزیم، جو خود ایک بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں اور وہ اپنے فیلڈ کے ایک ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ مجھے چندنا ضرورت نہیں ہے ان کے بارے میں بتانے کی، لیکن پھر بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے بعض حضرات شاید پہلی دفعہ آئے ہیں یا واقف نہیں ہیں کہ انہیں ایران، ترکی، شام، سعودی عرب کئی مقامات سے بلایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ سالار جنگ میوزیم میں بعض ایسے نوادرات اور ایسے نسخے اور ایسے کتبے موجود ہیں کہ جو شاید ساری دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے۔ تو جب کبھی بھی کسی جگہ میوزیم کی طرف سے نمائش ہوتی ہے ان شہروں میں، بڑے شہروں میں، خصوصاً ترکی کا حال تو آپ جانتے ہیں، بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے اسلامی نوادرات میں، تو اس میں جو ہے وہ بلائے جاتے ہیں۔ اور بعض جگہ تو ایسا ہوا کہ یہاں سے چونکہ سالار جنگ میوزیم سے لے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس کے ڈپلیکیٹ کہیے، زیراکس کہیے یا کچھ کہیے، ویسے بھی تیار کر کے لے کے جا کے نمائشوں میں شرکت کی ہے۔ اور نمائش میں شرکت کا اعزاز معمولی بات نہیں ہے، آنے جانے کا ہوائی جہاز کا کرایہ دینا پڑتا ہے، اور پھر وہاں ان کے ٹھہرنے کا بہت ہی خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے جو دائی ملک ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ان کے کچھ تصانیف بھی ہیں اور وہ ہمارے پاس یہاں مخاطب بھی کیے ہیں کئی عنوانات سے۔ یہ احمد علی صاحب کا پہلا لیکچر نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے احمد علی صاحب نے ہمیں کئی عنوانات سے مستفید ہونے کا موقع دیا ہے۔ حضرات، یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ایسے حضرات بھی موجود ہیں جو آصفیہ دور میں، آصفی حکومت میں جو کچھ بھلائی کے کام ہوئے ان پر کھوج کیے ہیں، اچھی طرح سے واقف ہیں، اور وہ جب مخاطب کرتے ہیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آج کی جو پود ہے، آج کا کے جنم لیے ہوئے جو بھی ہیں، جو بھی نوجوان ہیں، اس میں ادھڑ عمر کے بھی ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ آصفی دور میں کتنی بھلائی کے کام ہوئے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بعض دیہاتوں میں غیر مسلم لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آج کی جمہوریت سے وہی دور اچھا تھا، آصف جاہ فیملی کا دور اچھا تھا کہ ہم خوش تھے۔ بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو تو معلوم ہے آصف جاہ اول کے بعد سنتے ہیں، آپ بھی سنے ہوں گے کہ آصف جاہ اول کہ کسی درویش سے ملاقات ہوئی تو اس نے انہیں روٹیاں کھانے کے لیے کہا، تو آصف جاہ اول نے 7 روٹیاں کھائیں، تو اس پر وہ درویش نے کہا کہ تمہارے خاندان میں 7 بادشاہ ہوں گے۔ چنانچہ آپ میں سے واقف ہوں گے، یہ تاریخی واقعہ ہے، کتابوں میں ہے، سب جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ 7ویں نواب میر عثمان علی خان بہادر مرحوم اعلیٰ حضرت، ان پر آصفی دور ختم ہو گیا، اور اب جو ہے
آصفی دور کے آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے آصف جاہ دوم کے عہد کا حیدرآباد۔ اب آپ انہی سے سنیے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ عنوان دلچسپی کا باعث۔ دوسری بات یہ عرض کرنا تھا کہ آج تھوڑا سا ہمارے محترم جو اس کے آرگنائز کرتے ہیں پورے، شبیر احمد صاحب موٹر سائیکل کے ٹکر کھا کے وہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ زخمی ہو گئے ہیں، وہ دماغ کے کیفیت بھی ٹھیک نہیں ہے شاید، تو وہ جو ہے نہیں ہونے سے آج تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ آج یاد دلا دیتے ہیں، حالانکہ آج اخباروں میں ہے، مگر احمد علی صاحب شاید بھول گئے کہ وہ ان کا پروگرام آج، یہ پروگرام ان کا 12-15 دن پہلے بنتا ہے، سب وہ رہتے ہیں تو 15 دن 20 دن پہلے لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 1 ہفتہ پہلے ہی اس کو اعلامیہ کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور پھر اخباروں کو بھی جاتا ہے، مگر وہ شاید ان کی نظر سے نہیں گزرا۔ سالار جنگ میوزیم آپ کو معلوم ہے بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے، اور ویسی جگہ ان کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہاں خود موجود رہیں۔ تو بہرحال فون پہ کانٹیکٹ کیا گیا ہے، شاید میرے خیال میں وہ آدھے راستے تک بھی پہنچ گئے ہوں گے، وہ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں تو سواریوں کا یعنی ٹریفک کی پریشانی کا سوال نہیں رہتا۔ تو بہرحال وہ میں ان کے بارے میں صرف اتنا ہی عرض کر رہا تھا، اور یہ بتا رہا تھا۔ دوسری بات آپ سے یہ کہنی تھی کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم نے مکہ مسجد میں بھی یہ سلسلہ محافل کا شروع کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دی گئی تھی کہ پرانے شہر میں بہت زیادہ جرائم ہو رہے ہیں، قتل، خون، غارت گری، اور ہر ایک میں جو ہے اگر آپ نام دیکھیں گے تو نوجوان مسلم نوجوانوں کا نام رہتا ہے، آج بھی ہے، کل کا اخبار میں بھی اٹھا کے دیکھیں، برابر کسی نہ کسی عنوان سے رہتا ہے جو تعزیراتی جرائم ہیں، اس میں تذکرے رہتے ہیں، کیا چیز کا نہیں رہتا وہ پوچھے ہی مت، یعنی چوری، ڈاکہ، زنا اور طرح طرح کے قتل، خون، غارت گری، اس میں آپ روزانہ اخبار اٹھائیں، آج کے اخبار میں بھی ہے، کل کے اخبار میں بھی ہے۔ تو ہم یہ سمجھ کے کہ مکہ مسجد میں بھی ان محافل کو اگر رکھا جائے تو نوجوان وہاں پر آئیں گے اور کچھ استفادہ کریں گے۔ ایک بہت ہی حیرتناک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جب پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ شبے پہ بھی لے جاتی، معصوموں کو بھی لے جاتی، یعنی کرنے والے کوئی ہیں اور وہ معصوم جا کے جیل بھگت رہے ہیں، اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پولیس کا تو حال آپ کو معلوم ہے کہ وہ تفتیش وغیرہ سب کرتی ہے۔ تو اب اس میں جو ہے جب پولیس میں جاتے ہیں اور ان کے والدین گڑبڑ مچاتے ہیں کہ صاحب ہمارا بچہ معصوم ہے، یہ ہے، تو پولیس والے تو چھوڑتے نہیں، گرفت میں شبے پہ بھی لے لیتے ہیں، ان کو اختیارات ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے ہمارے سیاسی رہنما بھی سماجی رہنما، سیاسی رہنما، اڑوس پڑوس کون کون انوالو ہوتے ہیں، جا کے بولتے ہیں ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے، چھڑائیے اس کو، چھوڑ دیجیے، اور سیاسی دباؤ بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کو چھڑاتے ہیں۔ اب اس میں معصوم چھڑ گئے بہت اچھی بات ہے، اور مجرم بھی چھڑا سکتے ہیں، اور پھر پولیس والوں کو گالیاں پڑتی ہیں کہ پکڑ کے لے کے گئے اور بعد میں ثابت نہیں ہوا جرم۔ تو اس قسم کے واقعات جب ہوتے ہیں تو یہ محافل جو 21 سال سے تاریخ یہ چل رہے ہیں، اقبال شناسی 15 سال سے تاریخ اسلام، اور 10 سال سے شریعت انفارمیشن، ہمارے تجربے کو ہم وہاں منتقل کرنے کے لیے مکہ مسجد میں شروع کیا ہے۔ اب یہاں پر وہ نوجوان آتے نہیں، دور ہے، ٹریفک ہے، بارش ہے، کرفیو ہے، تو وہاں شروع کیے۔ تیسرا لیکچر کل ہے، اور آپ میں سے واقف ہوں گے پیوستہ جمعہ میں یہاں فلکی صاحب، معلوم ہے آپ کو، علیم خان فلکی، جو دلہا بکتے ہیں کے عنوان سے کتاب بھی لکھے ہیں اور کتابیں بھی لکھے ہیں، ان کا خطاب ہے کل، اور وہ ہے 3:30 بجے مکہ مسجد میں، اور 3:30 بجے اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ 4:30 سے 4:30 کو اذان ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چھٹی کا دن ہے، لوگ بعض گھر میں نماز پڑھتے ہیں، بعض وہاں آ کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں، کچھ آرام کرتے ہیں، تو 3:30 بجے رکھا گیا۔ مجھے قوی توقع ہے کہ نہ صرف آپ حضرات شرکت کریں گے بلکہ آپ اپنے اپنے حلقے کے نوجوانوں کو لائیں گے۔ دیکھیے یہ بات مان کے چلنا پڑے گی
کہ نوجوانوں کا اس میں کم قصور ہے، اور اس کی وجہ میں اس سے پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اعلیٰ حضرت آصفی دور میں ہوا یہ تھا کہ جو کورس بنتا تھا اس میں دینیات مسلمانوں کے لیے، اخلاقیات غیر مسلموں کے لیے، اور دینیات اور اخلاقیات کے نمبر برابر ہوتے تھے، سائنس کے نمبر کے برابر، انگریزی کے نمبر کے برابر، تاریخ کے نمبر کے برابر سب ہوتا تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بچہ جب ہائی اسکول سے نکلتا تھا تو دینی تعلیم، اخلاقیات یہ سب پڑھ کے نکلتا تھا، اور اس کو معلوم ہوتا تھا کہ ادب کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، سماج کیا چیز ہے، اڑوس پڑوس کی کیا ویلیو ہے، اسلام کے بزرگوں کا کیا حال ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی تھیں، بزرگان دین کے تذکرے ہوتے تھے۔ آج جو بچہ ہے وہ اس سے محروم ہے، بچہ کیا نوجوان محروم ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو کوئی جب تعلیم نہیں دی گئی، اور جس کا ذمہ دار والدین ہیں، آپ ہم ہیں، گھر میں بچوں کو دینی تعلیم کا سوال ہی نہیں، پڑھ لیے تو کلام مجید روانی میں پڑھ لینا، اور کیسے۔ آج کل تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہماری مادری زبان ہم بات کرتے ہیں۔ مجھے پی ایچ ڈی، ایم ایس سی ایسے لوگوں کا انٹرویو لینے کا موقع تھا، سلیکشن کمیٹی میں تھا۔ انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ صاحب بتائیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو وہ سورج ادھر ادھر دے، خلیفہ تھے صاحب۔ اچھا، خلیفاؤں کے نام گنائیے، تو اس پہ سرکار دو عالم کا نام بھی ہے۔ یہ پی ایچ ڈی اور ایم ایس سی کے لوگ ایسے جواب دیے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بڑی بڑی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں، دین کی بنیادی نہیں۔ اب اس کا اندازہ یہ بھی لگائیے کہ عربی کے معنی کیا سمجھتے ہوں گے، نماز میں کیا پڑھتے ہوں گے، کیا ہے۔ اب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں۔ خیر، یہ اردو کے معاملے میں تو ہماری بھی غفلت ہے۔ ایسے جو بچوں کا ذکر کیا کینڈیڈیٹس کا، ان سے پوچھے ہم کہ صاحب اردو مادری زبان، ہاؤ صاحب جانتے ہیں آپ اردو؟ تو جان صاحب پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا شروع کریں، ذرا یہ لکھے تو سچ، السلام علیکم۔ نہیں صاحب میرے کو لکھنا نہیں آتا، اردو پڑھنا آتا، لکھنا نہیں آتا۔ اور ان کو کیوں برا بھلا بولے، عربی ہم پڑھتے ہیں، کیا لکھ سکتے ہیں ہم عربی؟ خیر، عربی تو ہماری مادری زبان نہیں ہے، اردو زبان تو مادری زبان ہے، نہیں لکھ سکتے۔ تو میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سارا قصور اس وجہ سے ہے کہ ماں باپ نے ان کو تعلیم نہیں دی بنیادی طور پر۔ اور اب ہم جو شروع کر رہے ہیں، پہلا لیکچر ہو گیا حبیب عبد الرحمن صاحب کا لیکچر تھا پہلا۔ دوسرا لیکچر ہوا آپ کے جانے پہچانے یہاں کے مقرر رشید ندوی صاحب، آپ کے وہاں جو دیتے ہیں خطاب چلیان پیلس میں، رشید نسیم ندوی صاحب، راشد نسیم ندوی صاحب، دوسرا لیکچر ہوا ان کا۔ کل جو لیکچر ہے آپ لوگ شاید شرکت کیے ہوں گے، یہاں پہ جمعہ میں ہم رکھے تھے، پیوستہ جمعہ میں۔ یہ ہے فلکی، نام ہے ان کا، علیم خان فلکی۔ یہ عنوان دیے ہیں ہمارے جج صاحب تشریف فرما ہے، اسماعیل صاحب۔ کل کا جو عنوان ہے اس میں آپ کی شرکت بہت لازمی ہے۔ ابھی وہ بات ہو رہی تھی تو جج ہیں اس وقت بھی اوقاف میں، ازدواجی جو جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے، اس کے تصفیے کے لیے جو بورڈ بنا ہے اس میں آپ ہیں، تو وہاں سے تشریف لائے بھی۔ تو کل کا جو عنوان ہے ان کا، ہندوستان میں نظام دارالخضا کی ضرورت۔ اور یہ عنوان کیوں دیا ہے انہوں نے؟ کیونکہ پرسنل لاء میں مداخلت ہو رہی، پرسنل لاء میں مداخلت ہو رہی، اور مداخلت کے کئی طریقے ہیں۔ اب یہ آپ اللہ ہی بہتر جانے، عورتیں کھڑی ہو گئی ہیں، کون گیا ہے سپریم کورٹ، کون اٹھایا ہے مسئلہ، کون پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہ سب جو ہے مسلمان عورتوں ہوئی میں اختلاف رائے ہے کہ نہیں صاحب شرع کو ہم فالو کریں گے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب نعوذ باللہ وہ گیا گزرا زمانہ تھا، اس وقت ہو گیا، اب یہ زمانے میں نہیں چلتا، ہم تو ہندوستانی قانون کا، دستور کا سہارا لیں گے۔ اب انہیں کون سمجھائے اور کتنا سمجھائے، سمجھے میں کہا ہے کہ دنیا میں جو دساتیر ہیں، ہر ملک کا دستور ہے تو آپ کو معلوم ہے،
سوائے انگلستان کے جہاں دستور تحریر میں نہیں ہے، روایات پہ چلتے ہیں. اور ہندوستان میں 18-20 روایات ہیں ان کے، اور 18-20 روایت میں کنگ نیور ڈائز، کیا بادشاہ کبھی مرتا نہیں بولتے. یہاں سے ایک بادشاہ کی ہے حلق سے سانس اکھڑی تو دوسرے میں منتقل ہو گئی، انہیں زندہ، انہیں باتھ روم میں رہنے دیجئے، جہاز میں رہنے دیجئے کہ انہیں بادشاہ بن گیا. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کنگ کین ڈو نو رانگ، بادشاہ سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ کسی کو قتل بھی کر دیا تو اس کا قصور نہیں ہے، اس کو مشورہ دینے والوں کا قصور ہے. اور اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ اسی سے پورے قوانین نکلتے ہیں بادشاہ سے. بادشاہ کیسا مجرم ہو سکتا؟ انہیں تو جو ہے تمام قوانین کی جڑ ہے. لہذا ایسی ہے، اور بھی بہت سے ہیں. کنگ از گاڈس منسٹر آن ارتھ، کیا بادشاہ جو ہے خدا کا نمائندہ ہے زمین پہ. تو خیر وہ جان دیجئے، بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ دستور دنیا کے تمام ممالک میں ہیں، لیکن ان کو بدلتے نہیں، صرف وہ دستور میں ترمیمات لاتے ہیں. ترمیمات جو لاتے ہیں تو اتنے ترمیمات ہیں، ہر ملک میں جا کے دیکھیں ترمیم ہے. البتہ امریکہ میں جب ابراہیم لنکن کے زمانے میں آزادی ملی تھی، جو دستور بنا تھا اس میں 18-20 ترمیمیں 200 سال میں ہوئے ہیں. اور یہ 18-20 ترمیمات 200 سال کے ہیں. اب اللہ کے فضل سے کہیے کچھ کہیے، ہمارے پاس جو ترمیمات ہیں وہ 130-135 تک چلے گئے، حالانکہ ہمارا دستور 1950 میں آیا. ابھی آپ کو معلوم ہے 66واں کیا بنائے ہم دستور یوم جمہوریہ. تو ہمارا دستور تو اتنا ہے، اس کے اندر اتنے ترمیمات ہیں. لیکن قرآن شریف میں بتا سکتے ہیں آپ زیر زبر کی ترمیم وہ نہیں ہے. ترمیم تو دور کی بات ہے، زیر زبر پیش کی ترمیم نہیں ہے. اور اس میں اب ترمیم ہونے جا رہی ہے، اس کے احکام میں جو ہے مداخلت. اور وہ بھی آپ کے ہمارے بعض اس میں شریک ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں خواتین کے جو ہے نہیں، ہم دستور کا فائدہ اٹھائیں گے، ہم برابر کے شہری ہیں، ہمارے کو ایسا حق ملنا چاہیے. تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کل کا عنوان بہت اہم ہے. اور وہ عنوان جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہندوستان میں دارالخزا کی ضرورت. تو میرا خیال ہے کہ آپ حضرات نہ صرف آپ اپنی نالج کے لیے بلکہ اپنے لوگوں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں مشورہ آپ جو کچھ بھی دے سکتے ہیں، اگر وہاں استفادہ کریں گے تو آپ دے سکیں گے. ہر مہینہ 2 لیکچر ہوں گے. پہلا لیکچر تاریخ اسلام پہ ہوگا، دوسرا لیکچر اس پہ شریعت پہ ہوگا. اور وہ ہوگا کانفرنس ہال ہے وہاں پر، میر اکبر علی خان صاحب نے بنایا تھا ایک اکبر علی خان سوسائٹی، وہ آپ کے مکہ مسجد سوسائٹی کے نام سے رجسٹر کروائے تھے. اور 40 سال پہلے ان میں اتنی تڑپ تھی کہ اس زمانے میں وہ جگہ جہاں وہ ہال ہے سب مکانات کا قبضہ تھا. تو انہوں نے اس زمانے میں 15 لاکھ روپے جمع کیے، یعنی آج کے 15 کروڑ سے زائد جمع کر کے وہ بنائے. اور اس پہ جو 2 منزلہ عمارت ہے، اور وہ 2 منزلہ عمارت میں اوپر کانفرنس ہال بنائے ہیں. اور یہاں شرکت کیے ہیں بعض حضرات، دیکھ لیے ہیں. تو وہ کانفرنس ہال کے، خیر میں زیادہ بولے بغیر، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ بہت ہی اجرت کے سے تشریف لائیں گے. اللہ کا فضل ہے. دیکھیے آپ میرا اندازہ ہے وہ صرف 10 منٹ میں کور کر لیے، وہاں سے 10 یا 15 منٹ. تو اور بولے بھی 15 منٹ میں آ رہا ہوں بولے. تو میں بغیر مزید آپ کو سماعت کو زحمت دیے کہ ہمارے آج کے مقرر صاحب جن کا تعارف کروا چکا ہوں میں، اور جن کی خوبیاں بھی بیان کر چکا ہوں، اچھا ہوا کہ وہ موجود نہیں تھے، کیونکہ کسی کے منہ پہ تعریف کرنا بھی منع ہے ہمارے پاس. تو اس لیے ان کے غیاب میں ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا میں آپ سے. اب وہ میں دعوت خطاب دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اپنے ہی دیے ہوئے عنوان سے آصف جاہ دوم کے عہد کا حیدرآباد منخاطب فرمائیں. الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران
جمیل الثناء جزیل عطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ اللہ هو سید الکون سید الانس والجن هو رسول صادق وهو انسان کامل اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ۔ صدر اجلاس جناب غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، معزز سامعین اکرام، میں معذرت خواہ ہوں، دراصل یہاں سے ہمیشہ فون آیا کرتا تھا، وہ فون نہیں آنے کی وجہ سے میں یہ سمجھا کہ آج میرا پروگرام نہیں ہے، اس وجہ سے میں حاضر نہیں ہو، میں لیٹ ہو گیا۔ جیسے ہی یزدانی صاحب کا فون ملا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرات، بات چل رہی تھی آصف جاہی حکمرانوں کے تعلق سے۔ آصف جاہ اول نواب میر قمر الدین خان کے تعلق سے گزشتہ خطاب کے دوران میں نے تفصیلات بتائی تھیں کہ اس خاندان کا تعلق خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور آصف جاہ اول مغلوں کے سپہ سالار اور صوبیدار کی حیثیت سے جو ہے کارہائے نمایاں انجام دیے، اور پھر ان کے بعد ان کی اولاد یہاں حکمرانی کی۔ ناصر جنگ، مظفر جنگ، صلابت جنگ، ان کے بعد یہاں پر حکمران ہوئے۔ لیکن ان دونوں حکمرانوں کو، ان تینوں حکمرانوں کو، دونوں بیٹے اور ایک ان کے نواسے تھے نواب میر قمر الدین خان کی، مظفر جنگ ان کے نواسے ہوا کرتے تھے، بڑے لاڈلے تھے۔ یہ تین یہاں حکمران ہوئے، لیکن ان تینوں حکمرانوں کو مغلوں نے اپنا صوبیدار تسلیم نہیں کیا تھا۔ آپسی رساکشی چلتے رہی حکمرانی کے لیے، اور مغلوں کی حکمرانی بھی اس وقت کمزور پڑی ہوئی تھی، اس وجہ سے انہیں خطابات وغیرہ نہیں دیے گئے۔ لیکن احمد شاہ نے نواب میر نظام علی خان آصف جاہ دوم کو وہ تمام خطابات جو نواب میر قمر الدین خان کو حاصل عطا کیے تھے، وہ تمام خطابات سے انہیں نوازا، اور پھر حکمرانی کا اور صوبیداری کا سلسلہ اثر نو شروع ہوا۔ میر نظام علی خان بہادر عمدہ بیگم صاحبہ کے وطن سے تولد ہوئے تھے۔ آصف جاہ اول کی جو اہلیاں تھیں عمدہ بیگم، جن کے نام سے عمدہ بازار حسینی علم میں ہے، عمدہ نگر کا ریلوے اسٹیشن ہے، فلک نما ریلوے اسٹیشن کے بعد وہاں ان کا باغ تھا، وہ انہی سے موسوم ہے۔ اور پھر آصف جاہ اول کا کچھ حصہ جو چھوٹ گیا تھا اس کو بھی اس میں جوڑتا ہوا چلتا ہوں۔ زیبا باغ، آصف نگر، یہ زیبا باغ بھی جو ہے آصف جاہی حکمرانوں کی ہی یادگار، اور آپ کے حیدرآباد سے پہلے جو فصیل بند شہر ٹاؤن جو بنا وہ آصف نگر تھا۔ بعد میں حیدرآباد کی
جو ہے کہ شہر پناہ فصیل بنی، دروازے لگائے گئے. اس سے پہلے آصف نگر آباد ہوا اور زیبا باغ بھی وہیں پر اسی میں شامل. زیبا باغ کا دروازہ میں انشاءاللہ آئندہ جب حاضر ہوں گا زیبا باغ کے دروازے کی تصویر آپ کو دکھاؤں گا، اور شہر کے دوسرے دروازے بھی جو نواب میر نظام علی خان بہادر نے تعمیر کیے تھے وہ بھی انشاءاللہ میرے پاس موجود ہیں، میں اس کو دکھاؤں گا. حالانکہ 1 مہینہ قبل ایک مضمون روزنامہ منصف میں شائع ہوا تھا، اس میں کسی صاحب نے جو ہے لال دروازے کی تصویر وغیرہ اور گولی پورے کی تصویر اس میں ڈالی تھی. وہ دونوں تصاویر اس گولی پورے دروازے اور لال دروازے کی نہیں. ہاں، نئے پل کی جو تھی وہ افضل دروازے کی وہ برابر تھی. البتہ دوسرے جو تصاویر ڈالی آئی تھیں وہ آپ کے لال دروازے اور اس کی نہیں. لال دروازے کی تصویر اور گولی پورے کی تصویر وہیں پر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے. ایک پان کا ڈبہ ہے گولی پورہ دروازے کے پاس جہاں پیران پیر کا جو ہے نشان مبارک لگا ہوا ہے، وہاں پر ایک غیر مسلم کا پان کا ڈبہ ہے، اس پر جو ہے پہلوانوں کی تصاویر ہیں. دروازے کے درمیان میں بیٹھ کر کے وہ لوگ لیے سو غالباً ابھی بھی ہوں گی، وہ وہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آصف نگر کا جو ہے آباد ہوا، اور اس کے بعد ابتدا میں تو جب قمر الدین خان یہاں آئے تھے انہوں نے اپنی رہائش کے لیے گوشہ محل کو استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد وہ قلعہ گولکنڈہ میں موتی محل تعمیر کروائے اور وہاں پر منتقل ہوئے. لیکن اس کے بھی تعمیر ہونے سے پہلے موجودہ جو خلوت کی عمارت ہے وہاں پر ایک خوابگاہ کے نام سے ایک عمارت انہوں نے تعمیر کروائی اور اس کے اندر قیام کیا تھا. اس کے بعد 9 محل، یعنی 9 سے 9 نہیں ہے بلکہ 9 سے نئے سے مراد ہے، 9 محل انہوں نے، اور پھر نواب میر نظام علی خان بہادر نے گولکنڈے کے پاس تعمیر کروایا اور اسی کو اپنی قیامگاہ بنائے. کیونکہ اس وقت تک حیدرآباد دارالخلافہ نہیں تھا. حیدرآباد کا دارالخلافہ اورنگ آباد تھا. اورنگ آباد میں نوکھنڈا کے مقام پر آصف جاہی حکمران قیام پذیر تھے، وہیں سے صوبہ دکن کی جو ہے مملکت کو جو ہے چلاتے تھے، صوبے داری وہیں سے انجام دیتے تھے. حالانکہ خود مختار ہو چکے تھے، اس کے باوجود مغلوں کے بڑے وفادار رہے اور ان کی صوبے داری انجام دیتے رہے، اور یہ سلسلہ افضل الدولہ بہادر تک جاری رہا. تو اس 9 محل کی تعمیر کے بعد جو اور ایک مزید تعمیرات کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو جب یہاں پر نواب میر نظام علی خان بہادر منتقل ہو گئے اور حیدرآباد کو انہوں نے اپنا دارالخلافہ بنایا، تو اس کے بعد خلوت کے مقام پر، یعنی اس دور میں آپ کے ابھی بولا میں ذہن سے نکل گیا، خوابگاہ تھی، وہاں پر جو ہے مزید اور تعمیرات انہوں نے کروائے. منجلی بیگم کی حویلی، چاندنی بیگم کی حویلی، اور آپ کے شادی خانہ، جلو خانہ آج بھی لاڑ بازار کے پاس جو کمان ہے وہ جلو خانے کے نام سے جانی جاتی ہے. دراصل وہ باب الداخلہ تھا خوابگاہ کا، اور وہیں پر وہاں تک سواری جا سکتی تھی، سوائے حکمران کے کسی اور کی سواری اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، محبوب علی پاشا کی جو ہے حکمرانی تھی، وہ کمسن تھے، اور ریزیڈنٹ نے جلو خانے کے دروازے سے ہاتھی پر سوار ہو کر اندر تک جو ہے خلوت مبارک کے اندر تک آ گیا. جیسے ہی سر سالار جنگ اول نواب میر تراب علی خان مختار الملک کو اس بات کا علم ہوا، وہ آئے اور فوراً انہوں نے وائسرائے جنرل کو
خط لکھا کلکتہ کو کہ ریزیڈنٹ نے ہمارے حکمران کی بے ادبی کی ہے اور حکمران کے مکان میں ہاتھی پر سوار ہو کر داخل ہوا ہے، لہذا اسے یہاں سے فوری طور پر برطرف کیا جائے، ہٹایا جائے۔ وائسرائے جنرل نے فوری طور پر اس کو یہاں سے معطل کیا اور پھر اس کو جو ہے دوسری جگہ مامور کیا گیا۔ تو شاہی محلات کے آداب ہوتے ہیں، ہر کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ سواری میں سوار ہو کر اندر تک نہیں آ سکتا۔ تو اندازہ کیجئے جہاں پر آپ کے لاڑ بازار کا پاس جو جلو خانے کی جو گیٹ ہے وہاں سے اب جو موجودہ خلوت کی جگہ خلوت پیلس کا جو گیٹ ہے وہاں تک تقریباً 1 فرلانگ کا حصہ 1 فرلانگ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس فاصلے کو پورا طے کر کے پیدل اندر داخل ہونا پڑتا تھا۔ اور نواب میر نظام علی خان بہادر، چیدہ کہہ رہا ہوں حضرات، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے نظام علی خان بہادر کے جو ہے دوسرے تمام واقعات اور ان کے عہد حکمرانی کو بولوں گا، چونکہ یہاں میں فی الوقت صرف اتنا ہی احاطہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نظام علی خان بہادر نے کیا کیا تعمیرات کروائے تھے، ان کی والدہ محترمہ کا کیا رول رہا ہے، اور اس وقت کس طرح سے حکمرانی حیدرآباد کے اندر رہی، وہ تمام چیزوں کا ذکر میں انشاءاللہ آئندہ لیکچر کے اندر اپنے کروں گا، کیونکہ وقت بھی کم ہے۔ تو میں صرف اس وقت جو ہے عمدہ بیگم کا ذکر کرتے ہوئے ان کی نظام علی خان کی جو تعمیرات رہی ہیں اس کے بارے میں اپنی گفتگو کر تکمیل کر دوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خلوت پیلس یعنی خوابگاہ کا جو علاقہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، مکہ مسجد کی دیوار میں آج بھی آپ دیکھیں گے تو مدرسے حفاظ کے بازو سے ایک راستہ پھوٹا ہوا ہے، اور وہ دیوار کوئی بھی شاہی جنازہ اگر آنا ہوتا تو گرا دی جاتی اور پھر اس کے بعد پھر اٹھا دی جاتی، پھر اس کو دیوار بلند کر دی جاتی تھی۔ تو وہاں سے جو ہے ان کی والدہ عمدہ بیگم کے جنازے کو جو ہے مکہ مسجد میں لایا گیا، اور مکہ مسجد کا جو آپ کے چھوٹا دروازہ ہے، اورنگزیب عالمگیر نے جو دروازہ تعمیر کرایا اس کے بالکل بازو میں اور ایک چھوٹا دروازہ ہے، یعنی جو اذان کا جو مینار ہے، محراب ہے، ممبر جس مینار میں اس طرف جو ہے ایک چھوٹی گیٹ لگی ہوئی ہے، اور وہ گیٹ آج کل بند ہے، یہ دھماکہ ہونے کے بعد سے جو ہے اس گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر جو چھوٹا سا مقبرہ بنا ہوا ہے وہ مقبرہ ہے عمدہ بیگم صاحب۔ عمدہ بیگم بہت ہی شریف النفس خاتون تھی، اور جو ہے خاندان پائیگاہ سے ان کا تعلق تھا۔ اس میں جو ہے ان کی نواسی بھی ہوا کرتی تھی ابو الفتح شمس العمرہ کی، اور اس خاتون کے نام سے وہ مقبرہ وہاں پر تعمیر ہوا۔ اس کے علاوہ مکہ مسجد کے احاطے کے اندر کوئی مقبرہ کوئی یعنی خاتون کا نہیں، خاتون جو ہے کوئی محلات کا مقبرہ نہیں، سپریٹ مقبرہ ان کا ہی ایک علیحدہ بنایا گیا۔ بعد میں جو خواتین کی وہاں پر شاہی خواتین کی تدفین عمل میں آئی، ان کے قبور جو ہے چبوترے کے اوپر ہی بنائے گئے، اور نواب میر عثمان علی خان بہادر کے دور میں اس کی تزئین نو کی گئی۔ اس وقت تک ان پر سائبان نہیں تھا، ویسے ہی کھلے تھے تمام قبور، زیر آسمان تھی تمام کی تمام۔ البتہ نیچے اور کچھ خواتین کی قبور بنائے گی مکہ مسجد لائبریری کے سامنے کے حصے میں۔ وہ نواب میر فرخندہ علی خان اور نواب میر اکبر علی خان
آصف جاہ سوم اور آصف جاہ چہرم کی والدہ ماجدہ کے قبور اس کے اندر موجود ہیں، تو ان کے اوپر بھی جو ہے مقبرہ بنایا گیا۔ ماں باقی تمام جو حرم کی خواتین تھیں ان کے قبور ویسے ہی کھلی کی کھلی وہاں پر تعمیر ہے۔ ہاں تو میں ذکر کر رہا تھا زیبا باغ کا۔ زیبا باغ آصف جاہ اول کی محل کے نام سے تعمیر ہوا، اور وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار محل تھا۔ اس کے دروازے کی تصویر ایک اب بچی ہوئی ہے، محل کی تصویر کہیں پر بھی نہیں ملتی، صرف چند کتابوں کے اندر اس کی تفصیل ملتی ہے کہ وہاں پر جو ہے نو امیر قمر الدین خان نے ایک جو ہے محل تعمیر کروایا تھا، لیکن ہم اگر اس تصویر کو دیکھتے ہیں، گلمسز آف نظام ڈومینین کے اندر اس کی تصویر شائع ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اس تصویر کو جو ہے بعد میں حال ہی میں جو ہے آپ کے ورما صاحب کی کتاب میں بھی جو ہے چھوٹی سائز میں جو ہے چھاپے ہیں، لیکن گلمسز میں تصویر بڑی عمدہ اور جو ہے بڑی سائز کی چھپی ہوئی ہے۔ تصویر کے دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محل جو تعمیر ہوا ہوگا وہاں پر، محل جو وہاں پر تعمیر تھا وہ کس نوعیت کا رہا۔ بہت ہی بلند و بالا دروازہ، ہاتھی معماری اس کے اندر سے گزر سکتا۔ شہر میں ایسے دو ہی دروازے ملتے ہیں ہمیں، ایک تو آصف نگر کا دروازہ اور دوسرا تالاب میر جملہ کا دروازہ۔ میر جملہ کا جو تالاب تھا اس کا دروازہ بھی کافی وسیع اور بلند تھا، جس میں سے ہاتھی معماری گزر جاتا۔ بقیہ دوسرے دروازے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، چھوٹے سے مراد اتنے چھوٹے بھی نہیں۔ کوٹلہ علیجہ کا جو دروازہ اب دیکھتے ہیں، کوٹلہ علیجہ کے دروازے سے بڑے ہوا کرتے تھے، اور کوٹلہ علیجہ کا جو دروازہ ہے اس دروازے کی سائز کی کھڑکیاں ہوا کرتی تھی، جیسا کہ دریچہ رنگ علی شاہ کی کھڑکی، بود علی شاہ کی کھڑکی، یہ تمام کھڑکیاں اور دروازے نو امیر قمر الدین علی خان کے تعمیر کردہ ہیں۔ نو امیر قمر الدین علی خان نے نہ صرف شہر حیدرآباد کی فصیل کو پختہ کیا بلکہ اسے جو ہے کنگورہ دار بھی بنایا۔ مبازر الدولہ نے جو فصیل بنائی تھی اس فصیل میں ترمیم کی، انہوں نے تبدیلیاں لائیں، فصیل کو کنگورہ دار بنایا جو مغلوں کا طرز تھا، اس طرز کی جو ہے فصیل تعمیر کی۔ اس کے کچھ نشانات آج بھی تالاب کٹے میں، نشیمن نگر میں، علی آباد میں لال دروازے کے پاس آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ اور ایک بات اور جو ہے اس میں ابھی تحقیق طلب ہے، میں گزر رہا ہوں اسی مرحلے سے کہ ہم لوگ جو ہے، ہم لوگ نہیں بلکہ اکثر مورخین اور مصنفین اپنی کتابوں میں جو ہے شہر کے دروازوں میں علی آباد کے دروازے کو شامل کرتے ہیں۔ علی آباد کا شہر حیدرآباد سے کوئی تعلق ہی نہیں، حیدرآباد سے پہلے کا ہے وہ علی آباد، قطب شاہی عہد کا ہے، اور حیدرآباد جو ہے 5ویں قطب شاہ کے دور میں تعمیر ہوا سو ہے، بنا سو ہے محمد قلی کے دور میں، جبکہ علی آباد ابراہیم قلی کے دور کا شہر، وہ بھی ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا، فصیل بند ٹاؤن تھا، اور آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا بازار بھی بنا ہوا ہے، دونوں طرف جو دکانیں لگی ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے ملک الماس کی بنائی ہوئی۔ ملک الماس قطب شاہوں کا امیر تھا، اس نے شہر حیدرآباد میں 2-3 مساجد بنائی۔ ایک الماس کی مسجد آپ کے چادر گھاٹ کے قریب ہے، تہامس خاں پورے کے تھوڑا سا آگے جانے پر، اور دوسری الماس کی مسجد آپ کے خود علی آباد میں موجود، اور وہیں مسجد سے متصل ایک قبرستان بھی ہے۔ تو یہ ملک الماس کا بنایا ہوا، ملک الماس، ملک یاقوت، یہ تمام کے تمام قطب شاہ عہد کے ہیں۔
دروازہ بعد میں یہاں پر تعمیر ہوا یاقوت پورے کا اور دبیر پورے کا، نظام علی خان نے تعمیر کروایا، لیکن لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ دروازے قطب شاہی عہد کے ہوں گے۔ کچھ مصنفین نے تو یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جو ہے فتح دروازے کے دروازے سے جو ہے اورنگزیب عالمگیر اندر تشریف لائے تھے۔ ارے بھائی، جب دروازے تعمیر نہیں ہوا تھا، شہر کو فصیل ہی نہیں تھی، اورنگزیب جب آئے حیدرآباد کے اندر، کس بنیاد کے اوپر فتح دروازے کا نام؟ یہ فتح دروازے کی بات کر رہا ہوں، حسینی علم کے بعد کا جو فتح دروازہ ہے، غازی بنڈے کے بعد کا جو دروازہ ہے، وہ فتح دروازے کی بات کر رہا ہوں، غازی بنڈا دروازے کی۔ وہ فتح دروازہ برابر ہے، وہاں سے فتح ملی تھی اورنگزیب کو، اس فتح دروازے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اکثر مصنفین نے لکھ دیا ہے کہ اورنگزیب اس کے اندر سے داخل ہوئے تھے اور حیدرآباد کو فتح کیا تھا۔ بھائی اس وقت تک شہر کو فصیل ہی نہیں بنی تھی، وہ دروازہ ہی نہیں تھا۔ ہاں تو حضرات، وقت ختم ہونے کو آ رہا ہے، میں اپنی گفتگو کو اس آئندہ بھی جو ہے جاری رکھوں گا، اور چونکہ مجھے تمام آصف جاہی ساتوں حکمرانوں کے بارے میں کہنا ہے، تو اول کا ہوا ہے، دوم کا کچھ تذکرہ ہوا ہے، دوم کی عہد حکمرانی کے بارے میں، اور پھر تھوڑا سا ان کی والدہ عمدہ بیگم کے تعلق سے بھی کہتا ہوا، پھر اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آئندہ آگے بڑھاؤں گا۔ تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام، وصلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائی کا بندوبست فرمائیے، اے اللہ جو بے قصور لوگ جیلوں میں محروس ہیں اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرمائیے، اے اللہ جو ادارے تعلیمی امور کا کام انجام دے رہے ہیں اللہ ان کو صبر و استقامت کے ساتھ تعلیمی امور کے اندر منہمک فرمائیے اور ان کی دستگیری فرمائیے، اے اللہ جو لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان لڑکیوں کی شادیوں کا بندوبست فرمائیے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔